حیض والی عورت رمضان اور شب قدر کیسے گزارے اور ناپاکی کی حالت میں وہ کون سی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ رمضان المبارک کی رحمتوں بھری فضائیں ہوں، برکتوں والی گھڑیاں ہوں یا پھر وہ انمول رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے یعنی شب قدر، اکثر بہنوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب حیض یا نفاس کی وجہ سے نماز، روزہ اور تلاوت جیسی عبادات میسر نہ ہوں تو کیا ہم اس مقدس مہینے اور اس عظیم رات کی برکات سے محروم رہ جائیں گی؟ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی حالت میں اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ وہ رب ذوالجلال جس نے نماز معاف کی، اسی نے ذکر، دعا، توبہ اور استغفار کے دروازے مزید کشادہ کر دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہایت آسان، دل کو سکون دینے والے اور روح کو ترقی دینے والے طریقے بتائیں گے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں بھی رمضان کی بابرکت گھڑیوں اور شب قدر کی عظیم رات کو کس طرح اللہ کی یاد، قربت اور رضا کی تلاش میں گزارا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ حیض محرومی نہیں، رحمت الہی کی نشانی ہے۔ عورت کا حیض آنا اللہ تعالیٰ کی تخلیقی حکمت، ربانی نظام اور بے پایہ رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور مرد و عورت دونوں کے جسمانی نظام کو مختلف ذمہ داریوں اور مقاصد کے تحت ترتیب دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا ذکر نہایت حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا۔ ترجمہ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حیض عورت کی کوئی کوتاہی یا گناہ نہیں بلکہ ایک فطری تکلیف ہے، اور جو رب تکلیف دیتا ہے وہی اپنی رحمت سے اس تکلیف کو عبادت میں بدلنے کے راستے بھی پیدا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابیات کرام سے مروی ہے کہ حیض کی حالت میں خواتین رمضان کی راتوں میں عبادت سے محروم نہیں رہتی تھیں، بلکہ وہ دل و جان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ یاد رکھیے، جہاں اللہ نے آپ سے نماز اور روزہ معاف فرمایا، وہیں آپ کے لیے ذکر، دعا، توبہ اور استغفار جیسی عظیم عبادات کے دروازے کھول دیے، اور ان کا اجر کسی بھی نماز اور روزہ سے کم نہیں۔ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں جب رحمت کے فرشتے زمین کے قریب آتے ہیں، اور شب قدر کی وہ رات جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر آپ حیض کی حالت میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، آپ کے پاس وہ راستے ہیں جن سے آپ اللہ کے مقبول بندے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حیض عورت کی کوئی کوتاہی یا گناہ نہیں بلکہ ایک فطری تکلیف ہے، اس لیے اس حالت میں اس پر بعض عبادات معاف کر دی نہیں ہیں۔ یہ معافی دراصل اللہ کی رحمت ہے، محرومی نہیں، کیونکہ رب کریم اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ساقط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی کیفیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے، اور یہی شریعت کا حسن ہے۔ مزید یہ کہ حیض کا عورت کے ماں بننے کے عظیم منصب سے بھی گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہی وہ نظام ہے جو حمل کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے، اور اگر حمل نہ ہو تو وہی جھلی حیض کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حیض عورت کے اندر موجود تخلیقی قوت کی علامت بھی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عورت کو عطا کی ہے۔ لہٰذا حیض کو حقارت یا ناپاکی سے جوڑنا دراصل اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک مومنہ کا شعار یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو حکمت اور خیر پر مبنی سمجھے۔ احادیث نبویہ بھی اس حقیقت کو پوری وضاحت سے بیان کرتی ہیں کہ حیض عورت کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں کرتا، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اسے عزت، سہولت اور توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے مگر نماز کی قضا کا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے، نہ کہ سزا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورت کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام کی تعلیم دی، اور جاہلیت کے ان تصورات کو ختم فرما دیا جن میں حیض والی عورت کو الگ تھلگ یا ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے واضح کیا کہ حیض صرف بعض عبادات کے لیے عارضی رکاوٹ ہے، اللہ کی یاد، دعا، ذکر، درود اور نیکی کے دیگر تمام دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔
یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ حیض کے ذریعے عورت کو وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی حاصل کرے، کیونکہ مسلسل عبادات اور گھریلو ذمہ داریاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ مزید برآں، حیض عورت کو صبر، برداشت اور اللہ پر توکل کا عملی درس دیتا ہے، کیونکہ اس دوران تکلیف، درد اور جذباتی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور ان سب پر صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حیض کی تکلیف پر صبر کرنے والی عورت کس قدر اجر کی حقدار ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ حیض اللہ کی قدرت کی ایک زندہ نشانی بھی ہے، جو انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس کا جسم، اس کی حالتیں اور اس کی طاقت سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ اگر عورت اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کے دل میں کبھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، بلکہ وہ فخر کے ساتھ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے ایک خاص نظام، ایک خاص ذمہ داری اور ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں عورت کے لیے حیض نہ صرف جسمانی تطہیر کا ذریعہ ہے، بلکہ روحانی تربیت، اللہ کی قربت اور اس کی حکمت کو پہچاننے کا ایک اہم موقع بھی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو اس فطری عمل کو عبادت کے عورت کو اگر حیض آ بھی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ یہ اس کی رحمت، عزت اور حکمت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ جس سے نماز روک دیتا ہے وہی رب اسے عبادت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ذکر، تسبیح، درود اور دعا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نیت و صبر پر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بسا اوقات ظاہری عبادات سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ حیض کی حالت میں عورت کو نماز سے منع فرماتا ہے، وہیں اس کے ہر سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دیتا ہے، اور جہاں وہ اسے بیت اللہ کے طواف سے روکتا ہے، وہیں اسے یہ عظیم مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی ہر تکلیف، ہر درد اور ہر لمحہ صبر کے بدلے اسے ایک ایسا اجر عطا کیا جاتا ہے جو کسی عام عمل سے حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھتی جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حیض عورت کے لیے کمی یا محرومی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت، ایک خاص عزت اور ایک ایسا انعامی نظام ہے جس میں عورت کو عبادت، قربانی اور صبر کے بدلے بلند درجات عطا کیے جاتے ہیں، اور یہی اللہ کا وہ عدل و بڑی حکمت ہے جو عورت کو ہر حال میں نوازتا ہے، خواہ وہ عبادت کے ظاہری اعمال ہوں یا زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی ماں بننے کے عظیم فریضے میں۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جنہیں اگر حیض آ جائے یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں، یا کسی عورت نے بچے کو جنم دیا اور وہ نفاس کے ایام میں ہو اور اس وجہ سے وہ نوافل ادا نہیں کر سکتی، تو وہ شب برات کو کیسے گزاریں گی، یا کسی بھی مقدس رات کو کیسے گزاریں گی، خواہ وہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہوں، شب قدر ہو، شعبان کی مقدس راتیں ہوں، یا سال کی کوئی بھی ایسی وقت جس میں عبادت کا شوق دل میں جاگتا ہو۔ تو شریعت اسلامیہ نے عورت کو اس حال میں بھی بالکل محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے رکھے ہیں۔ ایسی عورت اللہ کی تعریف بیان کر سکتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، نوافل کی جگہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ربی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم جیسے اسماء حسنہ۔ رمضان کی راتیں عبادت، قیام اور گریہ و زاری کی راتیں ہیں، اور حیض والی عورت ان راتوں کو آسان اور دل کو سکون دینے والے طریقوں سے گزار سکتی ہے۔ رمضان کی راتوں میں ذکر کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ زبان سے، دل سے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ رمضان کی راتوں میں خاص کر شب قدر میں ان اذکار کا خصوصی اہتمام کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا شب قدر کی خاص دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی گئی تھی۔
رمضان کی راتوں میں درود پاک پڑھنے کی بے پناہ فضیلت ہے۔ حیض والی عورت نوافل کی جگہ درود پاک کا اہتمام کرے، درود ابراہیم، درود تنجینہ یا کوئی بھی درود پڑھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشراً، یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ رمضان تو بہار توبہ کا مہینہ ہے اور حیض والی عورت کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ سید الاستغفار پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رات کے آخری پہر جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں بخش دوں، اس وقت آپ حیض کی حالت میں بھی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی یا بیٹھی ہوئی استغفار کریں، اللہ آپ کی سنے گا۔ رمضان کی آخری راتیں دعا کی راتیں ہیں، شب قدر تو دعاؤں کی رات ہے۔ حیض والی عورت اس رات کو گزارنے کے لیے وضو کرے، قبلہ رخ بیٹھے اور دل کی تمام مرادیں، تمام حاجات، تمام گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، ترجمہ، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ رمضان کی راتوں میں خاص کر طلوع فجر سے پہلے آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ کی حیض کی حالت آپ کی دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگرچہ حائضہ عورت قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، مگر اس کی تلاوت سن سکتی ہے اور غور و فکر کر سکتی ہے۔ رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت سنیں، معنی پر غور کریں اور دل سے اللہ سے تعلق جوڑیں۔ موبائل یا کسی اور ڈیوائس سے تلاوت سننا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو بہن، آپ بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ حیض والی عورت اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، خواہ تھوڑا ہی ہو مگر دل سے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ بھی صدقہ کرنے کا اہتمام کریں۔ حیض والی عورت اگرچہ روزہ نہیں رکھ سکتی مگر روزے داروں کا اہتمام کر سکتی ہے، ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کر سکتی ہے۔ افطاری کروانے کا ثواب روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ رمضان میں دوسروں کی مدد کرنا، نیکی کی طرف راغب کرنا، علم سکھانا، یہ سب عبادات ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں میں نیکی کا پیغام پھیلا سکتی ہیں۔ کسی کو کوئی نیک کام سکھانا، کسی کو دعا سکھانا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب آپ کے نامے۔ رمضان المبارک میں جب پوری امت عبادت پہ مشغول ہو اور آپ حیض کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہوں تو شیطان آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کو کسی عبادت سے محروم نہیں کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت صرف وہی نہیں جو اعضاء سے ہو، بلکہ عبادت وہ ہے جو دل سے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، یعنی خوشخبری ہے اس شخص کو جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا جائے۔ تو بہن، حیض کے دنوں میں بھی آپ استغفار کر سکتی ہیں، درود پڑھ سکتی ہیں، دعا مانگ سکتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کر سکتی ہیں۔ نفاس کی حالت میں عورت بچے کی پیدائش کے بعد کمزور اور تھکی ہوتی ہے، اللہ نے اس پر بھی نماز اور روزہ معاف کیا ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں وہ بھی عبادت سے محروم نہیں۔ وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، بچے کو سلاتے ہوئے درود پاک پڑھے، رات کو جاگ کر اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دعا اور استغفار کرے اور بچے کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نفاس کی تکلیف پر صبر کرنا خود ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، یعنی مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، رنج، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رمضان کی راتوں کو حیض کی حالت میں گزارنے کے لیے کچھ عملی تجاویز یہ ہیں کہ جب بھی عبادت کے لیے بیٹھیں وضو کر لیں۔ اگرچہ حیض کی حالت میں وضو فرض نہیں، مگر یہ دل کو صاف کرتا ہے اور عبادت میں خشوع لاتا ہے۔ گھر میں ایک کونے کو عبادت کے لیے مخصوص کریں، چٹائی بچھائیں،
قبلہ رخ بیٹھیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوں۔ شب قدر کے لیے پہلے سے طے کر لیں کہ کون سے اذکار پڑھنے ہیں اور کون سی دعائیں مانگنی ہیں۔ ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سحری سے پہلے اٹھ کر کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ مناجات مقبول، حسن حسین یا دعاؤں کی کوئی کتاب پڑھیں اور اپنے ماں باپ، شوہر، بچوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ شب قدر کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حیض والی عورت اس رات مخصوص اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرے، جیسے کہ دعائے عائشہ رضی اللہ عنہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کو بار بار پڑھیں۔ سید الاستغفار کا خصوصی اہتمام کریں، کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کریں۔ سوتے وقت تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے خوبصورت ناموں کا ورد کریں، جیسے یا رحمانو، یا رحیمو، یا غفورو، یا کریمو، یا ودودو وغیرہ، کیونکہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کا تقاضا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اور حیض والی عورت اس عشرے کو گزارنے کے لیے ہر رات سونے سے پہلے استغفار کرے، افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات میں اضافہ کرے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آخر میں آپ تمام بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ رمضان کی راتوں میں دعا مانگیں اور شب قدر میں اللہ سے التجا کریں تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ تمام مسلمانوں کو دعاؤں میں شامل کریں۔ فلسطین، کشمیر، میانمار اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بیماروں کی شفا، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی، بے اولادوں کو اولاد صالحہ، گمراہ لوگوں کو ہدایت اور تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ بہترین انداز میں دعا مانگنا چاہتی ہیں یا اگر کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، تو ان سب کے لیے ہم نے ایک نہایت خوبصورت اور جامع رمضان اور شب قدر کی خصوصی دعا کی ویڈیو تیار کی ہے، جس میں رمضان کی راتوں کی فضیلت، شب قدر کی عظمت اور تمام مسلمانوں کے لیے جامع دعائیں شامل ہیں۔ آپ اس دعا کی ویڈیو کو ضرور دل سے سنیں اور ہر دعا پر آمین کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن جائے۔ یہ دعا دیکھنے اور سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ دعا مل جائے گی جو دل کو بھی چھو لے گی اور روح کو بھی سکون عطا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہم یا ربنا تقبل منا صالح الاعمال واغفر لنا الزلات والخطایا وارحمنا برحمتک الواسعۃ یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر وارزقنا فیہا ما نرجو من خیر ونجنا فیہا مما نخاف من شر۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا ودعاءنا واستغفارنا۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم ارحمنا اذا سرنا الی ما ساروا الیہ واجعل الجنۃ مأوانا ومثوانا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواسینا الی البر والتقوى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت سے ہر بندے کے لیے ہر حالت میں عبادت اور قربت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں آپ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، درود پاک کی کثرت کریں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، دل سے دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت سنیں اور غور کریں، صدقہ و خیرات میں اضافہ کریں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا ہر لمحہ جو اللہ کی رضا کے لیے گزرے، آپ کا ہر سانس جو اللہ کی یاد میں اٹھے اور آپ کا ہر آنسو جو اللہ کے خوف سے بہے، وہ عبادت ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ آخر میں درخواست ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے اور اس نیکی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان اور شب قدر کی مزید مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کو رمضان کی برکتوں اور شب قدر کی عظمت سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ